السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق ہم اور آپ مل کر تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ سننے اور سنانے سے قبل از بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ، سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا جھوم جھوم کر عقیدت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شب برات والی برکت والی رات، چھٹکارے والی رات ہمیں عطا کی، اور یہ ایسی رات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو قلب کی بکریاں، یعنی اس زمانے میں، آج کے زمانے میں کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس اولاد، گھر، جائیداد وغیرہ تمام چیزیں، تو اس زمانے میں سب سے زیادہ بکریاں جس انسان کے پاس تھی وہ بنو کلب کا آدمی تھا۔ بنو کلب کے آدمی کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات کی رات میں بنو کلب کے بکریاں جتنی ہیں اور ان بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ہم اپنے سر کے بالوں کی گنتی نہیں کر سکتے، وہ بکریوں کے جسموں کی بالوں کی گنتی ہم کیا کریں گے، اور وہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بکریوں کے جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالوں سے زیادہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ ایسی رات ہے، اور جب ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں بھی یہ امید کرنی چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امیدی نہیں کرنی چاہیے۔ نا امید ہونا ایک طرح کا کفر ہے، تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید بھی رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ خوف بھی رکھنا چاہیے، کہ ایسا نہیں کہ پوری زندگی خوف میں گزار دیں، اور ایسا بھی نہیں کہ پوری زندگی امید میں گزار دیں، نیکی کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ 3 دن بہت میرے دن بزی رہے، کیونکہ جمعرات کے دن شاہی علی رضا عربی مدرسے کا سالانہ امتحان تھا، کل کا دن جمعہ کا تھا۔ جمعہ ہونے کے بعد میں نے جو بچے نے جو سالانہ زبانی امتحان دیے ان نمبروں کو میں مارک کر رہا تھا، جوڑ رہا تھا، اور آج عورتوں کا اجتماع تھا، شب برات کے متعلق آج عورتوں کا اجتماع رکھا گیا، تو یہ 3 دن پورے میرے اسی میں چلے گئے، تو مجھے تقریر تیار کرنے کا یا پھر پڑھنے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ تو میں چند آپ کے سامنے خصوصیات
پہلی بات تو یہ کہ شب برات کی کیا فضیلت ہے، اور شب برات میں قبروں پر جا کر زیارت کرنا اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا، یہ احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ شب برات کا موقع ہے، شب کے معنی رات اور برات کے معنی چھٹکارا کس سے؟ گناہوں سے، اور توبہ والی رات ہے تو توبہ کے متعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کیا چیز ہے، یہ ان 4-5 چیزوں پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بولنا، آپ کا سننا اور آپ تمام لوگوں کا، ہم تمام لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغرب کی نماز کے بعد میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، سورہ دخان 25واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات میں ہر حکمت والا کام، جو بھی چیزیں ہونی ہیں، بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور مفسرین کرام مفسران نے 2 اقوال لیے ہیں، شب قدر کو بھی کہا ہے اور شب برات کو بھی کہا ہے۔ کثیر تعداد جو علماء کی ہے وہ شب برات کو لے کر ہے، اور جو میں نے سورہ تحریم 28واں پارے کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی ایسی توبہ کرو کہ آگے نصیحت پہنچے۔ تو اس سے مراد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ توبۃ نصوحا سے مراد یہ ہے کہ آدمی جن گناہوں سے توبہ کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ توبہ ایسی توبہ کرے کہ وہ گناہوں کی طرف واپس کبھی بھی نہ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں آج ہم کسی چیز کو لے کر توبہ کریں گے تو وہ گناہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسی طرح کہ جس طرح ایک جانور کے دودھ، مطلب تھن میں سے جو دودھ نکلتا ہے، دودھ نکالا جاتا ہے اور وہ دودھ واپس ڈالا نہیں جاتا، وہ دودھ ایک بار جو نکلتا ہے وہ دودھ واپس نہیں جاتا، تو توبۃ نصوحا یہ ہے کہ ایک بار انسان جو توبہ کر لے تو وہ پھر واپس گناہ نہ کرے، وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور توبہ اگر وہ کرتا ہے تو توبۃ نصوحا سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ آدمی کے توبہ کرنے کے بعد اس کے اعمال میں سچائی دکھائی دیتی ہے، یعنی جو بھی وہ بعد میں عمل کر رہا ہے ان اعمال میں فرق دکھائی دیتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزہ کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، خدمت خلق کر رہا ہے، یہ تمام چیزوں میں اسے فرق دکھائی دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ توبہ سے۔ آئیے شب برات پر چلتے ہیں۔ شب برات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ شب برات میں جاگنا، قبروں کی زیارت کرنا، توبہ و استغفار کرنا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہی کے دن توبہ قبول کرے گا؟ کیا آج ہی کے دن لوگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے گا؟ کیا آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں پر نزول رحمت رہتا ہے؟ تو یہ طرح طرح کے سوالات ہیں۔ اسلام میں مساوات ہیں۔ مساوات کے معنی برابری، یعنی کوئی انسان ایک دوسرے سے بڑا چھوٹا وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ اسلام کس وجہ سے آیا ہے؟ کہ برابری حق دلانے کے لیے آیا ہے۔ برابری، یہاں پر سب برابر ہیں، اسلام یہ کہتا ہے۔ اسلام مساوات کا نظام لے کر آیا ہے، یعنی پہلے کے لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، کم ذات کے سمجھا جاتا تھا، یعنی طرح طرح کے کم خاندان، چھوٹا خاندان، یہ تمام چیزیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اسلام نے یہ تمام نظریات کو رد کر دیا، یعنی مساوات کا نظام اسلام نے لے کر آیا۔ لیکن اس کے بعد بھی اسلام مساوات کا نظام اور درس تو دیتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام میں کچھ چیزیں برابر نہیں ہیں۔ اسلام میں کچھ چیزیں برابر نہیں ہیں۔ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اور میرے زمانے کو لگ کر جس کا زمانہ ہے وہ صحابہ کا، وہ بعد میں بہتر، اور اس کے بعد کا تابعین کا زمانہ بہتر۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ زمانے میں بھی افضلیت ہے،
زمانے میں بھی افضلیت ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھیں گے تو مہینوں میں بھی سب مہینے ایک طرح کے نہیں ہیں۔ رمضان کی فضیلت الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو ماہ رمضان میں اتارا، دیگر مہینوں کا ذکر نہیں فرماتا۔ تو رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور ہفتوں کو لے لیں، دنوں کو لے لیں تو جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ عید کا دن ہے، کیا ہے؟ جمعہ عید کا دن ہے۔ وقتوں کو لے لیں، وقت کو تو رات کی پہر، آخری پہر جو ہوتی ہے، اگر بندہ اس میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ پہر ایسا پہر ہوتا ہے، یعنی وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ اور 24 گھنٹے میں سے ایک لمحہ، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمحہ ایسا ہے کہ اگر اس لمحے میں بندہ اللہ سے جو دعا مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ لیکن وہ لمحہ کیا ہے وہ بتایا نہیں 24 گھنٹوں میں سے۔ تو یہ کیا ہوا؟ وقتوں میں فرق، دنوں میں فرق، مہینوں میں فرق، زمانوں میں فرق، رسولوں میں بھی فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ تو یہ تمام چیزیں کیا اسلام میں یہ اگر اس طرح سے اس نظریے سے دیکھیں گے تو کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال، کوئی بھی دن، کوئی بھی دن، ہفتہ وغیرہ یہ برابر نہیں ہے۔ تو اسی طرح تمام راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن تمام راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند راتیں ایسی بنائی ہیں جس میں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتے ہیں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رمضان کا مہینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں شب قدر عطا کی۔ کیا عطا کی؟ شب قدر لوگوں کو عطا کی۔ یہ شب قدر ایسی ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، سبحان اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اس بات سے پتہ کیا چلا کہ جس طرح رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو فضیلت و برکت والی رات ہے، تو ہو نہ ہو شعبان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنے سے نسبت کی ہے، اپنے سے نسبت کی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے وسیلے سے، میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو 15 شعبان عطا کی، 15 شعبان لوگوں کو عطا کی۔ اور ایک دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ شب قدر کب ہے یہ ہم کو پتہ نہیں۔ شب قدر 21 کو بھی ہو سکتا ہے، شب قدر 23 کو بھی ہو سکتا ہے، شب قدر طاق راتوں میں 25 کو بھی ہو سکتا ہے، شب قدر 27 کو بھی ہو سکتا ہے، شب قدر 29 29 کو بھی شب قدر ہو سکتا ہے۔ لیکن جمہور علماء کرام اس پر گئے ہیں کہ 27 کہ یہ طاق رات ہے اور شب قدر کی رات ہے۔ لیکن جاگنے والے رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں یہ 5 راتیں جاگتے ہی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں یہ 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں۔ لیکن شعبان کا وہ عظیم ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 15 شعبان کی رات شب برات کی رات ہے۔ سبحان اللہ، اس میں ہم امت کو مشکل میں نہیں ڈالا، پریشانی میں نہیں ڈالا کہ تم تلاش کرو کر کے، بلکہ بتا دیا شعبان کی رات آ گئی تو سمجھو شب برات ہے، تمہیں رمضان کی رات میں شب قدر تلاش کرنا پڑے گا۔ شب قدر شب برات سے افضل ہے، اس وجہ سے اس کو تلاش کرنا بھی کٹھن ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں محنت بھی زیادہ ہے اور اس میں برکت بھی زیادہ ہے اور اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ لیکن 15 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظوں میں بتا دیا کہ 15 شعبان شب برات کی رات ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو تمام راتیں ایک طرح کی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جس طرح کوئی وقت دوسرے وقتوں کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی دن دوسرے دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی مہینہ دوسرے مہینوں کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی سال زمانہ دوسرے زمانوں کے برابر نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح یہ شب برات کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، شب معراج کی رات ہے، یہ دوسرے راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور اس رات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی اور اس کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری میرے یہاں تھی حجرے میں آرام کرنے کی، اور میں نے دیکھا کہ آدھی رات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بازو میں بستر میں نہیں ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سجدہ ریز ہیں اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر سے دیکھ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے انگوٹھے کو ہلاتی ہیں، پیر کے انگوٹھے کو پکڑتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے انگلیاں جنبش کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ کیا تم یہ سوچتی ہو، کیا تم یہ گمان کرتی ہو کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں حق تلفی کرے، تمہارے بارے میں حق تلفی یعنی جو تمہارا حق ہے، بیوی کو رات میں جو حق دینا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے، حق ماریں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس جملے پر حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ میرے بستر میں مجھے نہیں پائے گئے، اس وجہ سے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح پرواز کی نہ ہو، یعنی آپ کی روح قبض نہ ہو گئی، تو اس وجہ سے میں نے آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہاتھ لگایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ آج کی رات ایسی رات ہے، یہ رات 15 شعبان کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جو بال ہے، ان بالوں سے بھی زیادہ امت کے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں اٹھ کر جاگنا، شب برات میں سجدہ کرنا، عبادت کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے۔ اور دوسری روایت نسائی، ترمذی، طبرانی، مشکات شریف میں یہ بہت سی کتب میں آئی ہے، کتابوں میں آئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں نہیں دیکھتی، یہ دوسری روایت پیش کی ہے راویوں نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں نہیں پاتی، اپنے کمرے میں نہیں پاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے تشریف لا رہے ہیں، جنت البقیع۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ فرمایا کہ عائشہ تم یہ گمان کرتی ہو کیا میں تمہارا حق ماروں گا، حق تلفی کروں گا؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے حجرے میں دکھائی نہیں دیے، مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ کہیں دوسری زوجہ کے پاس نہ گئے ہوں، دوسری بیوی کے پاس نہ گئے ہوں، اس وجہ سے میں نے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، زمین والوں پر نزول رحمت فرماتا ہے۔ تو میں جنت البقیع قبرستان والوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنے کے لیے وہاں پر گیا تھا۔ تو قبروں کی زیارت کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور شب برات کی رات میں عبادت کرنا، چاہے وہ کتنی دیر کیوں نہ، پوری رات ہو یا پھر کچھ دیر کے لیے ہو، عبادت کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے۔
پھر یہ شب برات کے متعلق یہ چند فضائل اور احادیث کریمہ میں نے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی. پڑھے ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس رات میں ہر حکمت والا کا بانٹ دیا جاتا ہے. کس کی روزی کتنی، کس کو کتنی ملے گی، اور کس کی عمر کتنی ہے، اور اس کو کیا کیا بلائیں آفتیں آئیں گی، یہ تمام چیزیں لکھی جائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے، یعنی اکثر زیادہ تر، اور شعبان کے روزوں سے رمضان کے روزوں کو ملا دیا کرتے، یعنی اکثر زیادہ تر شعبان کے روزے رکھا کرتے. اور جب کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ شعبان کے روزے اتنی کثرت کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں 15 تاریخ یعنی شب برات کی رات میں لوگوں کی موت اجل لکھی جاتی ہے. یہ امت کے لیے درس تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کب آنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو پہلے سے بتا دیتا ہے. نبیوں کی یہ خاصہ ہے، یہ نبیوں کو یہ عنایت ہے، یہ کسی عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ نبیوں کے لیے ہے. لیکن امت کو درس دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات میں لوگوں کا رزق، لوگوں کی عمر، لوگوں کی موت لکھتا ہے. اے عائشہ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ میری موت لکھے اس وقت میں روزے سے رہوں. سبحان اللہ، میں روزے میں رہوں. فرشتے جب لکھ رہے ہوں گے تو یہ سوچ کر لکھیں کہ روزے دار ہے. سبحان اللہ. تو یہ روزوں کی فضیلت، روزے رکھنا اور اس رات میں خوب عبادت کرنا، قبروں کی زیارت کے لیے جانا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ تمام چیزیں احادیث کریمہ سے ثابت ہیں. یہ کوئی واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے. نسائی شریف، ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف، المعجم الکبیر، یہ تمام کتب میں یہ احادیث کریمہ آئی ہیں. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس رات میں ہمیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کرنا چاہیے. اور ایسی کتنی شب برات ہیں ہماری زندگیوں میں آئی اور گئی. کتنی ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 20 سال ہوگی تو 20 میں سے آپ 10 پکڑ لیجئے. جب بالغ ہو جاتا ہے بچہ 30 ہوگی تو 15 پکڑ لیجئے، 40 ہوگی تو 25. تو ایسے کتنے شب برات ہیں، اور ہم ہر شب برات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور پھر دوسرے دن یا پھر تیسرے دن، چوتھے دن وہ گناہ کرنا پھر شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کیا توبہ قبول ہوگی؟ توبہ قبول ہونے کی بھی چند نشانیاں ہیں. جس انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے وہ انسان وہ گناہ کبھی بھی نہیں کرتا. وہ انسان وہ گناہ کبھی بھی نہیں کرتا. اور جس کی توبہ قبول ہوئی ہے اس کا دل دوسرے ہی دن نیکی میں لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا دل جب وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، اور برے لوگوں سے وہ دور ہوتا ہے اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرتا ہے. یہ توبہ قبول ہونے کی نشانیاں ہیں. ہم یہ نشانی کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ ہم شب برات میں ہر سال تو معافی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال وہی رہتا ہے جو پچھلے سال تھا. ہمارا حال وہی ہے جو پچھلے سال تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ تاکہ آگے والوں کو نصیحت ملے. آگے والوں سے مراد ہمارے اعمال سدھرے، جو آگے آنے والے ہمارے اعمال ہیں وہ صحیح ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں پکی اور سچی توبۃ نصوحا کرو، ایسی توبہ کرو. اور ایسی توبہ کرنی چاہیے جس طرح جانور کا دودھ اس کے تھن میں واپس نہیں جاتا، تو اسی طرح ہم اپنے گناہوں کی طرف واپس نہیں پلٹتے. اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اگر انسان 1000 بار گناہ کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں 1000 بار توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے. گناہ تو ہوتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور توبہ کب قبول نہیں ہوگی؟ جب سورج مغرب میں جو ڈوبتا ہے، مغرب سے جب نکلے گا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس وقت کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ تو وقت بہت دور ہے، وہ وقت ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے اللہ مالک ہے.
ہمارا آخری وقت کب ہے؟ ہماری روح قبض ہونے سے پہلے۔ موت کا گرگرا جو آتا ہے، جو گرانا جو جس کو کہتے ہیں، سکرات کا عالم جس کو کہتے ہیں، وہ وقت آنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ وہ وقت آ گیا اور پھر اس وقت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمارا بیکار ہوگا اللہ کو راضی کرنا۔ تو موت سے پہلے، موت آنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم موت سے کتنے غافل ہیں، موت سے بہت غافل ہیں۔ مرد مومن جو مسلمان ہے پکا سچا، وہ موت کو اپنے سر پر ہمیشہ پاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ موت ہمیشہ میرے سر پر ہے اور ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ عطا کرتا ہے، شہید کا درجہ۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے، آپ دنیا کی تمام خوشیاں ایک طرف رکھیں اور وہ تمام خوشیوں کی طرف دیکھیں اور ایک طرف موت کو دیکھیں، میری موت، تو تمام لذتیں، تمام خوشیاں پھیکی پڑ جائیں۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے اور دنیا والوں سے دور کرتی ہے، دنیا سے دور کرتی ہے اور آخرت سے قریب کرتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان کتنا غافل ہے، انسان کتنا غافل ہے کہ اس کا کفن کا کپڑا بازار میں آ گیا، انسان کو خبر نہیں۔ ہمارا موت کا کپڑا کسی دکان میں ہوگا، پڑا ہوگا، یا پھر کسی کارخانے میں بن رہا ہوگا، یا پھر کسی کارخانے میں بن کر آ رہا ہوگا، یا پھر کسی دکان میں پہنچ چکا ہوگا ہمارا کفن کا کپڑا، لیکن ہم اب بھی موت سے غافل ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ انسان اتنا غافل ہے کہ اس کا کفن کا کپڑا اس دنیا میں آ گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ موت کو یاد نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا اور گناہوں سے نہیں بچتا اور لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا اور خود بھی نیکی نہیں کرتا۔ تو ہمیں یہ ایسی راتیں جو ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عنایت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، احسان ہے کہ بار بار ہمیں یہ راتیں عطا کر رہا ہے۔ لیکن ہم اس رات میں تو ہماری وہ کیفیت بنتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا کرتے ہیں، لیکن دوسرے دن ہمارے حالات اور تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان، ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان ہر گھڑی ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے انسان کی شیطان سے جنگ ہمیشہ رہے گی، زندگی بھر رہے گی، موت تک رہے گی۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ شیطان سے ہمیشہ لڑتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع و پیروی کرتے رہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا معنی رکھتی ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں کو کس طرح پسند فرماتا ہے؟ اور توبہ کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے متعلق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اس سرزمین پر تیرا سب سے نافرمان بندہ، گنہگار بندہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، فلاں درخت کے پاس جاؤ، وہاں پر ایک انسان کھڑا ہے، وہ اس سرزمین پر میرا سب سے بڑا نافرمان اور سب سے بڑا گنہگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں درخت کے پاس، اللہ کی بتائی ہوئی نشانی کے پاس جا کر دیکھتے ہیں کہ صحیح میں ایک شخص وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علامت کرتے ہیں، گنہگار تھا، اور وہاں سے نکلتے ہیں، رات کا وقت تھا، نکلتے ہیں۔ وہ انسان جو درخت کے پاس کھڑا تھا، اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ وہ انسان رات کے وقت میں جب اپنے بچے کو کندھے پر لے کر نکلتا ہے، کاندھے پر لے کر نکلتا ہے، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ماں باپ سے سوال کریں۔ تو بچہ بھی سوال کرتا ہے اپنے باپ سے کہ ابا جان، یہ جو پہاڑ ہمیں جو دکھائی دے رہے ہیں، یہ پہاڑ سے بڑا کیا ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ پہاڑ سے بڑا تو بیٹا سمندر ہے۔ بیٹا پھر سوال کرتا ہے، ابا جان سمندر بڑا ہے تو سمندر سے بڑا کیا ہے؟ تو باپ کہتا ہے کہ سمندر سے بڑا آسمان ہے، آسمان بہت بڑا ہے۔ تو بیٹا پھر سوال کرتا ہے کہ ابا جان آسمان سے بھی بڑا کیا ہے؟ آسمان سے بھی بڑا، آسمان کی گہرائی لمبائی کتنی ہے ہم ناپ تول نہیں کر سکتے۔
تو اس باپ کو خیال آتا ہے اس کے گناہوں پر اس شخص کی نگاہ جاتی ہے، تصور کرتا ہے کہ میرے گناہ کیسے ہیں، تو باپ رونے لگتا ہے، بچہ کاندھے پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ باپ روتے روتے کہتا ہے کہ اے بچے، اس آسمان سے بھی بڑے، اس آسمان سے بھی زیادہ، اس آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر، تیرے باپ کے گناہ ہیں، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس باپ کے گناہوں کو معاف کرے گا کہ نہیں۔ چلتے چلتے رو رہا ہے، اپنے بچے سے بات کر رہا ہے اور اپنے گناہوں کا ذکر اپنے بیٹے کے سامنے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا بہت پسند آئی، اس کا رونا اور اپنے گناہوں کا ذکر کر کے رونا، یاد کر کے رونا اللہ کو بہت پسند آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن صبح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، تیرا اس دنیا میں، اس سرزمین پر سب سے نیک، تیرا محبوب پسندیدہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ اسی پیڑ کے پاس جانا، اسی درخت کے پاس جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے نشانی، اللہ کے بتائے ہوئے درخت کے پاس جب صبح جاتے ہیں تو اسی انسان کو پاتے ہیں جو رات میں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، حیران، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، کیا معاملہ ہے؟ کل رات میں یہ انسان تیرا سب سے بڑا نافرمان، سب سے بڑا گنہگار انسان تھا، لیکن ایک رات نہیں گزری، یہ انسان تیرا سب سے بڑا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، کل اس میرے بندے کو اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا، یہ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگا اور میری رحمت سے یہ امید کرنے لگا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش و مغفرت فرمائے، میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے گناہ اگر آسمان تک بھی پہنچ جائے، کہاں تک؟ آسمان تک، تمہارے گناہ اگر آسمان تک بھی پہنچ جائے تب بھی تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہنا، توبہ کے دامن کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، بھلے تم کتنے گنہگار کیوں نہ ہو، تم 1000 گناہ کرو گے، تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر اور تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہیں معاف کرنے والی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، حدیث نبوی ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے گناہ ایسے ہیں کہ اگر زمین سنے تو زمین کانپ جائے، آسمان سنے تو آسمان تھرا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تیرے گناہ درخت کے جتنے پتے ہیں دنیا میں اس سے زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں؟ تو وہ شخص، گنہگار شخص کہتا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ، دنیا میں جتنے پتے نہیں درختوں کے اس سے کئی زیادہ میرے گناہ ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کہ آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، آسمانوں کے ستارے آسمان میں اتنے نہیں ہوں گے جتنے میرے گناہ ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کہ زمین کے ذرات، ریت کے ذرات جو ہوتے ہیں، ریتیلی، وہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ تیرے گناہ ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی بڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری جملہ کہتے ہیں، کیا تیرے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی بڑے ہیں، رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تو وہ شخص تڑپ اٹھتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو میرے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جا، میں تجھے بشارت دیتا ہوں، اگر تو نے سچے دل کے ساتھ اگر توبہ کی ہے، اللہ کی رحمت سے اگر تو نے امید رکھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو ہمیں توبہ کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔
اور توبہ بھی ایسی کرنی چاہیے توبۃ نصوحا کہ آئندہ ان گناہوں کو ہمیں کرنے کی کوشش یا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم نوازی یہ بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ بندے کو پیار کرتا ہے۔ اگر بندہ ایک بار اے اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 بار یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے اے میرے بندے، یہ سوال میں جواب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چلنے سے تو پاک ہے، لیکن علماء کرام نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 4 قدم اس بندے کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک بالش تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بالش اگر بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی زیادہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، جو کچھ ہے تمہارے اندر ہے تم دیکھتے کیوں نہیں؟ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، من عرف ربہ فقط عرف ربہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ جو کچھ ہے ہمارے اندر ہے، ہم اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے، دوسروں کے ہم چیما گوئی کرتے ہیں، دوسروں کے گناہوں کو، دوسروں کے اعمال کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اپنے خود کے اعمال کے ہمیں خبر نہیں ہے، ہم اپنے خود کے اعمال کی طرف نہیں دیکھتے۔ اللہ کا فضل اتنا بڑا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی، بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے اور بنی اسرائیل کے نبی کو وحی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس نبی سے کہ ایک غار میں میرا فلاں بندہ رہتا ہے اور وہ 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ 70 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی کو وحی ہوتی ہے اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے کہ اس بندے کو جا کر کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری 70 سالوں کی عبادت کو رد فرماتا ہے۔ کیا؟ تیری 70 سالوں کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول نہیں کرتا، نامقبول، رد کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی جاتے ہیں غار میں، دیکھتے ہیں کہ صحیح میں ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، عبادت میں مشغول ہے، اور جب بندے کو آواز دیتے ہیں تو بندہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، سبحان اللہ، اللہ کا پیغام تیرے نام ہے۔ تو بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کا پیغام میرے لیے آیا ہے۔ اگر ہمارا کسی خاص دوست کا پیغام آتا ہے، کسی رشتہ دار کا پیغام آتا ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، جس کو ہم کئی دنوں سے نہیں ملے تو اس کا فون آ جائے، اس کا لیٹر آ جائے، اس کا میسج آ جائے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو بندہ 70 سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بنی اسرائیل کے نبی کے زبان سے یہ سنا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، جھوم اٹھتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے کہ میرے رب کا کیا پیغام ہے۔ تو بنی اسرائیل کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے 70 سال کی عبادت کو رد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے 70 سال کی عبادت کو رد کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ عبادت گزار شخص، عابد شخص جھومنے لگتا ہے، رشک کرنے لگتا ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندے، اللہ نے تیری عبادت کو قبول نہیں کیا بلکہ رد کیا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں نہ صحیح نامقبول بندوں میں تو میرا نام آ گیا، سبحان اللہ، نامقبول بندوں کی لسٹ میں تو میرا نام آ گیا۔ ارے میرا کام ہے عبادت کرنا، وہ قبول کرے یا نہ کرے وہ اس کا کام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں نمازیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ ہم نمازوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو خیال آنا شروع ہوتا ہے، ارے تم مسجد کو آؤ تو صحیح، عبادتیں کرو تو صحیح، تمہاری عبادتیں کیسی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری تو لگاؤ۔ کوئی ٹیچر، کوئی استاد، اگر کوئی بچہ عربی میں نہیں آتا تو اس کو سزا دیتا ہے، اور بچہ روز آتا ہے تو اس کو سزا نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ روز آ رہا ہے، بھلے پڑھے کیوں نہ پڑھے لیکن آ تو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کی مسجد میں روزانہ آیا کرو، عبادتیں قبول ہوگی یا نہ ہوگی آپ اور میں فیصلہ کرنے والے نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔
عبادتیں اس کی بارگاہ میں کیا کرو۔ تو وہ رشک کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کے مقبول بندوں میں نہ صحیح نہ مقبول بندوں میں تو میرا نام آ گیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میرا کام تھا عبادت کرنا، اس کا کام تھا قبول کرنا یا پھر رد کرنا، اس نے کیا۔ تو خوشی سے جھومنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرماتا ہے نبی پر، وہی نازل فرماتا ہے بنی اسرائیل کے نبی پر اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے 70 سال کی تمام عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تو تمہیں آزمانے کے لیے یہ پیغام بھیجا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے ہر طریقے سے ہمیں آزماتا ہے، ہر طریقے سے ہم تمام لوگوں کو آزماتا ہے۔ تو ہم آزمائش پر ہمیشہ کھڑے اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پڑھے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا فضل ایسا ہے، تو چاہے تو 70 سالوں کی عبادت رد کر دے، چاہے تو 70 سالوں کی عبادت قبول کر لے۔ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اللہ حکایتوں میں آیا ہے، میں نے پڑھا ہے، حکایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا۔ اللہ کا فضل کتنا بڑا ہے، دیکھیے اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی ہیں، ہم ان نعمتوں پر دھیان نہیں دیتے، ہم ان نعمتوں پر دھیان نہیں دیتے، ہماری نظر وہاں پر نہیں جاتی، توجہ نہیں جاتی۔ ایک شخص کو لایا جائے گا اور وہ شخص بغیر گناہ کیے، کتنے؟ بغیر گناہ کیے اس انسان نے 300 سال عبادت کی۔ کتنے؟ بغیر گناہ کیے 300 سال اس نے عبادت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ فرشتے اس کو اللہ کی بارگاہ میں لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس انسان کو، عابد انسان کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ کیا؟ میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد پریشان ہوگا اور کہے گا کہ اے باری تعالیٰ 300 سال میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور 300 سال صرف تیری عبادت کرتا رہا اور تو کہہ رہا ہے کہ اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرے فضل کو پہچان نہیں سکتا، میری نعمتوں کو، میری عنایتوں کو پہچان نہیں سکتا، تیری وہاں تک پہنچ نہیں، تو وہ جان نہیں سکتا، مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترازو لایا جائے، میزان لایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ایک آنکھ کو نکالے گا۔ کیا؟ ایک آنکھ کو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آنکھ کو نکال کر میزان پر رکھے گا اور اس کی 300 سالوں کی عبادت کو ایک جگہ رکھے گا، ایک پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں اس کی ایک آنکھ، اور 300 سال عبادت کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی وہ آنکھ وہ بھاری ہو جائے گی ان 300 سال کے اعمال سے، 300 سال کے اعمال سے بھاری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ بندے دیکھ یہ میرا فضل ہے، تو نے 300 سال عبادت کر کے بھی میری ایک آنکھ کا بدلہ عطا نہیں کیا، تو نے میری ایک آنکھ کا بدلہ تو نے عطا نہیں کیا۔ تو سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن کن چیزوں سے نوازا ہے، کیا ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ پیر کا جو حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا صحیح میں حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ ان پیروں کو اللہ کی راہ میں چلنا چاہیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے چلنا چاہیے۔ کیا ہمارے پیر وہ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاتھ، اللہ تبارک، ہاتھوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جس کے ہاتھ نہیں ان سے پوچھو، جن کا ایک ہاتھ نہیں ان سے پوچھو، جو پیدائشی معذور ہیں ان سے پوچھو، کیا ہمارے ہاتھ صحیح میں وہ حق ادا کر رہے ہیں جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سر بلند کرنے کے لیے کرنا چاہیے؟ ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے کان، یہ تمام اعضاء، یہ تمام باڈی پارٹس، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح حق ادا کر رہے ہیں جس طرح انہیں حق ادا کرنا چاہیے؟ نہیں ادا کر رہے۔ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دی؟ بولنے کے لیے۔ اور بھی جاندار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات ہیں، لیکن بولنے کا سلیقہ صرف انسان کو دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی کا حکم دے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکے۔ کیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ صرف اس کان سے اچھے جملے سنیں، کیا وہ ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کیسے کروں؟ اے باری تعالیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کیسے کروں؟ جس زبان سے میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں وہ زبان بھی تیری دی ہوئی ہے،
جو زبان سے شکر ادا کر رہا ہوں وہ زبان بھی تیری دی ہوئی ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمیشہ ہمیں اس کے شکر گزار بندے بن کر، صابر بندے بن کر اور عبادت گزار بندے بن کر ہمیشہ زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آخری بات میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا، خاص کر ایصال ثواب کے تعلق سے، ریاضۃ الریحان میں ایک واقعہ یوں آیا ہے، میں نے بیان بھی کیا تھا۔ ایک بزرگ ہیں اور وہ کسی سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں قبرستان آ گیا۔ یہ ایصال ثواب کے لے کر، اور ہم جو قبروں کو جاتے ہیں اور اپنے مرحومین کو جو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس پر میں روشنی کو ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آخری واقعہ ہے۔ یہ سفر کے لیے نکلے، راستے میں قبرستان آیا، رات ہو گئی، تو وہ قبرستان میں کسی جگہ پر رکے وہ بزرگ، اور یہ بڑی کتاب میں یہ مشہور واقعہ آیا ہے۔ اور یہ بزرگ رات میں آرام کرتے ہیں تو قبرستان کے بازو جو آرام کرتے ہیں انہیں آنکھ لگ جاتی ہے، نیند لگ جاتی ہے رات میں، اور خواب انہیں جو آتا ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ قبروں سے مردے اٹھ رہے ہیں، قبروں سے مردے۔ ریاضۃ الریحان یہ کتاب میں یہ واقعہ آیا ہے، قبروں سے مردے اٹھ رہے ہیں اور کوئی چیز کو چھینا چھپٹی کر رہے ہیں، یعنی لینے کی، جلدی جلدی لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بزرگ ان تمام قبرستان والوں کا حال دیکھتے ہیں اور سب چھینا چھپٹی کر رہے ہیں، سب زبردستی لینے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ایک بزرگ، ایک انسان اپنی قبر پر آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بزرگ خواب کا عالم ہے، خواب کا عالم بیان کرتے ہیں، اور وہ قبر پر بیٹھے ہوئے انسان سے جا کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام لوگ تو چھینا چھپٹی کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ قبر پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں لے رہے ہیں، آپس میں چھینا چھپٹی کر رہے ہیں، لوگوں نے ان کے لیے جو دعا کیے ہیں، صدقات کیے ہیں، خیرات کیے ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں تو چھینا چھپٹی کر رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، وہ ثواب وغیرہ جو لوگ انہیں پہنچاتے ہیں، وہ لوگ وہ حصے میں ان کے آیا تو چھینا چھپٹی کر رہے ہیں۔ تو بزرگ پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں جاتے؟ تمام لوگ تو جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک میرے لیے ایصال ثواب کے طور پر ایک قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر میرے لیے ایصال ثواب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ مجھے مل جاتا ہے اور مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بزرگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ تو خواب میں ہی نشانی، گاؤں کا نام وغیرہ نشانی بیان کر دیتے ہیں۔ دوسرے دن صبح جب اٹھتے ہیں وہ بزرگ اور اس گاؤں میں جاتے ہیں اور اس شخص کے بیٹے کی تلاش جب کرتے ہیں تو وہ بیٹا مل جاتا ہے، اور صحیح میں وہ حافظ قرآن تھا، اور اپنے باپ کے لیے وہ ہمیشہ ایک قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ایصال ثواب کے متعلق میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اسے جا کر ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے، آپ جو عمل کر رہے ہیں بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، آپ کے والد صاحب آپ کے بہت خوش ہیں۔ ملاقات کر کے وہاں سے چل دیتے ہیں، اور کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ سفر پر جب نکلتے ہیں تو اسی قبرستان سے گزر ہوتا ہے، اور رات کا وقت، اتفاق رات کا وقت ہوتا ہے، وہیں پر آرام کرتے ہیں، وہی خواب دوبارہ پڑتا ہے، دوبارہ آتا ہے، اور بزرگ دیکھ رہے ہیں کہ قبروں سے مردے اٹھ رہے ہیں اور لوگوں نے جو صدقات و خیرات کیے ہیں اس کا چھینا چھپٹی کر رہے ہیں، اور اس میں وہ انسان بھی ہے جو انسان کچھ مہینوں پہلے آرام سے اپنے قبر پر بیٹھا ہوا تھا، حافظ قرآن والے کا باپ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اٹھ کر چھینا چھپٹی کر رہا ہے۔ تو بزرگ اس انسان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کچھ مہینے پہلے تو اطمینان سے بیٹھا کرتے تھے، کیا ہوا؟ آپ بھی ان لوگوں کی طرح کیوں ہو گئے؟ چھینا چھپٹی کیوں کر رہے ہیں؟ تو انسان کہتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے میرے حافظ بیٹے کا انتقال ہو گیا اور میرے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے، اسی لیے میری بھی ان لوگوں کی طرح حالت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو بزرگ صبح میں اٹھ کر جا کر دیکھتے ہیں، گاؤں والوں سے پتہ کرتے ہیں تو صحیح میں اس بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جو ہم یہاں پر ایصال ثواب کے جو بھی طریقے اپناتے ہیں، میٹھا کچھ بھی بناتے ہیں یا پھر کچھ بھی صدقات و خیرات کرتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے سی وغیرہ بٹھائے ہیں، اے سی وغیرہ ہم تو نہیں جان سکتے، وہ بزرگ شخصیات تھی اور وہ لوگوں کو دیکھ سکتے تھے کہ قبروں کا حال کیا ہے، وہ اللہ ولی تھے اور لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، جن کو بتانا تھا انہی کو بتاتے تھے۔
ہم تو نہیں جان سکتے، لیکن ہم اپنے مرحومین کے لیے کچھ کریں۔ آج شب برات کی رات ہے، ان کے قبروں پر جائیں، اگر ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے قبروں میں تو ان کے لیے جا کر دعائیں مغفرت کریں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں۔ ایسا صدقہ کریں کہ وہ صدقہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے اور وہ ثواب ہمیشہ کے لیے ان کو ملتا رہے۔ ہمارے مرحومین کے لیے وہ ثواب ہمیشہ صدقہ جاریہ رہے۔ کوئی مسجد باندھتا ہے تو جب تک وہ مسجد رہتی ہے، اگر کسی مرحومین کے نام سے وہ مسجد باندھی گئی ہے، اگر وہ قیامت تک مسجد رہے گی تو ان مرحومین کو قیامت تک کے لیے ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی کنواں کھودتا ہے، پانی کا کنواں، اس کنویں سے جتنے بھی لوگ پانی پیتے رہیں گے تو جتنے پینے والے ہیں اتنا تمام لوگوں کا ثواب اس مرحومین کو ملتا رہے گا۔ آج ہم آپ سے کہتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں کر رہے کہ کوئی ایسے بٹاتا ہے، کوئی اپنے مرحومین کے نام پر 1000 دے رہا ہے، 2000 دے رہا ہے، یا پھر کوئی ایسے بٹا رہا ہے۔ صرف مرحومین کے نام پر میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں، اگر کرتا ہے تو ضرور بضرور اللہ کی ذات سے ہمیں یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر و ثواب ان کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اپنے مرحومین، ہمارے مرحومین کو ضرور وہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ہمارے مرحومین مرنے کے بعد کچھ بھی امید نہیں کرتے کہ ہمارے نام پر گھر لکھ دو، گاڑی لکھ دو، یہ جائیداد، کچھ بھی نہیں۔ ہمارے مرحومین، ہمارے گھر والے جب اس دنیا سے جاتے ہیں صرف اور صرف ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں۔ میرے گھر والے میرے لیے دعا کریں، میرا بیٹا، میرا بیٹی، میرا باپ، میری ماں میرے لیے دعا کریں، اور ہم جب دعا کرتے ہیں تو ان کی روح قبر میں خوش ہوتی ہے اور خوش ہو کر وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اسے، میرے بچے کو صحیح سلامت رکھنا۔ اور بتایا گیا کہ سب سے بہترین مال کیا ہے، تو بہت سی چیزوں کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ سب سے بہترین مال یہ ہے کہ جب باپ یا پھر ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کی اولاد ان کے لیے دعا کرتی رہے، تو یہ سب سے بہترین مال ہے۔ انہوں نے چھوڑ کر جو مرے ہیں، ماں باپ جو چھوڑ کر مرے ہیں، سب سے بہترین مال کیا ہے؟ اپنی اولاد کو یہ سکھا کر مرے ہیں کہ مرنے والوں کے لیے دعا کرو، مرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ کرو، مرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہا کرو، کیونکہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ ہم آج ہمارے مرحومین کے ساتھ جس طرح معاملہ کریں گے، ہمارے ساتھ بچے ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ آج ہم ہمارے مرحومین کو یاد نہیں کرتے، سال میں صرف ایک بار یاد کرتے ہیں تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ روزانہ جائیں، روزانہ نہیں جا سکتے تو جمعہ میں جائیں، جمعہ میں ایک بار اپنے والدین کی قبر ہے، اپنے دادا دادی، نانا نانی کی، اپنے دوستوں کی، اپنے بھائی بہنوں کی، جن کی بھی قبریں ہیں، جمعہ میں ایک بار جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں، کیونکہ کل ہمیں بھی وہاں پر جانا ہے۔ تو لوگ جو مرحومین ہوتے ہیں قبروں کا حال عجیب حال ہوتا ہے۔ قبر ایک ایسی جگہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی انسان کے لیے جو مرتا ہے تو اس کو وہاں پر جنت کا سکون بھی ملتا ہے اور جہنم کا عذاب بھی ملتا ہے۔ اگر گنہگار ہے تو جہنم کا عذاب اس کے لیے وہ قبر جہنم بنا دی جاتی ہے، وہ قبر اس کے لیے جہنم بنا دی جاتی ہے۔ اگر نیک ہے تو وہ قبر اس کے لیے جنت بنا دی جاتی ہے۔ وہ جہاں تک نگاہ کرتا ہے، ہمارے دیکھنے میں 3-4 فٹ کا کھڈا دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر قبر والے کو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو اتنا لمبا کر دیتا ہے۔ آج ہم 10-12 بھائی کے روم میں رہتے ہیں، لیکن قبر کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قبر میں مردے کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے، اگر نیک انسان ہے تو جہاں تک اس کی نگاہ جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کو اتنا کشادہ، اتنا چوڑا کر دیتا ہے۔ اور اپنے مرحومین کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرحومین کو قبر میں کشادگی، یعنی جہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہے قبر کو کشادہ کر دے، عذاب قبر سے بچا، ان کے ساتھ رحیمی قریبی کا معاملہ فرما۔ اگر آج ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں گے تو وہ ہمیں قبروں میں خوش ہوں گے۔ وہ کچھ بھی نہیں مانگتے، پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں، بس نیک دعائیں مانگتے ہیں کہ تاکہ ہمارے گھر کے لوگ ہمارے لیے نیک دعا کریں۔ اور دوسری چیز، وہ جو حافظ قرآن جو بیٹا اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھ کر بخشتا تھا، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے گھر میں کوئی مرتا ہے تو ہم مدرسے کے بچے بلاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مدرسے کے بچے غلط ہیں، کیونکہ ہم بھی مدرسے میں ہی پڑھے ہوئے ہیں اور سب ایسے ہوتے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ آپ جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جن بچوں کو لا رہے ہیں قرآن خوانی کو، کیا وہ اس تڑپ سے پڑھ رہے ہیں جس تڑپ سے ان کو پڑھنا چاہیے؟ بھلے ہی آپ 20 بچے منگا لیں، میں اس کا انکار، قرآن خوانی کا انکار نہیں کر رہا، بالکل بھی نہیں کر رہا۔
20 بچے بلا لیں اور 20 بچے 2-3 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ ڈالیں اور آپ قرآن لے کر بیٹھیں اور ایک پارہ پڑھیں، آپ اس طرف سے پڑھیں گے جس طرف سے آپ کو پڑھنا چاہیے، اور وہ بچے نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ رشتہ نہیں ہے، وہ جان پہچان نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے۔ اور ہم اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے جس طرف سے پڑھیں گے اور جس امید سے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تڑپ کو بھی دیکھنے والا ہے اور امید کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ بھلے ہی آپ ایک رکوع کیوں نہ پڑھیں، آج مدرسے کے بچوں کو بلایا جاتا ہے یا پھر بلا کر ان کو گھروں میں بٹھایا جاتا ہے اور آپ خود باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بچے تو پڑھ رہے ہیں، آپ کے مرحومین کے لیے وہ بچے بیٹھے ہیں، لیکن آپ خود گھر والے کچھ نہیں کر رہے۔ بعض لوگ بڑی راتوں میں ایک قرآن 50 روپے میں ایک قرآن پڑھا ہوا، 100 روپے میں ایک قرآن پڑھا ہوا، وہ کس طرح پڑھے ہیں، کیسے پڑھے ہیں، میں برائی تو نہیں کر رہا، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جو پڑھتے ہیں، جس تڑپ سے پڑھتے ہیں، وہ تڑپ، وہ پڑھنا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اور مرحومین کو وہ اچھا لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک بوڑھی ماں ہے اور آپ کی بوڑھی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میرے پیر دبا، اور آپ کا ایک نوکر بھی ہے، ماں کے کہنے پر آپ نے نوکر کو کہا میرے ماں کے پیر دباؤ، تو نوکر تو آپ کی ماں کے پیر دبا دے گا، لیکن ماں کو وہ سکون نہیں ملے گا جو آپ کے دبانے سے ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا دبا رہا ہے، تو وہ مردوں کو جو وہ سکون نہیں ملے گا جو دوسرے پڑھتے ہیں۔ آپ پڑھیں، بھلے ایک رکوع پڑھیں، 4 آیتیں پڑھیں، 11 درود شریف پڑھیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بھی اگر بول دیں کہ اے باری تعالیٰ یہ 11 درود شریف کے صدقے میں میرے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، اللہ کی رحمت وہ 11 درود شریف کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما سکتی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ شریف پڑھ کر کہیں، یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو کوئی شخص ایک بار الحمدللہ 3 بار قل اللہ جو پڑھتا ہے، 3 بار قل اللہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ اس کو ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث کریمہ سے ثابت ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ الفاتحہ بول کر ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اس میں اللہ نے ایک مکمل قرآن کا ثواب رکھا ہے۔ اگر ایک مکمل قرآن الحمد سے لے کر ناس تک پڑھنا وہ الگ بات ہے، اس میں محنت ہے، اس میں برکت بھی ہے اور اس میں ثواب زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی رحمت بڑی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو ہم جو گھر والوں کو پڑھ کر بخشتے ہیں تو باہر سے لینے سے بہتر ہے کہ ہم خود پڑھ کر بخشیں۔ ایسا ضروری بھی نہیں ہے ایک قرآن پڑھنا 300 بار پڑھنا، کتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک پارہ پڑھو، 30 پارے پڑھو، 20 پارے پڑھو، ایک رکوع ہی کیوں نہ پڑھو، روز کا روزانہ ایک رکوع ہی کیوں نہ پڑھو، پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، اور صرف پڑھنا ہی نہ رکھیں۔ ایسا نہیں کہ دن بھر ہم قرآن ہی پڑھتے رہیں گے، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، وہ تو ہے، صحیح ہے، جائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک سے کانٹیکٹ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے کہ اگر تم اپنے مرحومین کے نام سے یتیموں کی مدد کرو گے، بیواؤں کی مدد کرو گے، مظلوموں کی مدد کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، غریبوں کا دل خوش ہو جائے گا، بیواؤں کا دل خوش ہو جائے گا، یتیموں کے سرپرستی پر ہاتھ پھیرنے والا مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے جتنی مغفرت مرحومین کی فرماتا ہے اتنی مغفرت اور کسی کی نہیں فرماتا۔ کیوں؟ کیونکہ بندوں کو مدد مل رہی ہے، خدمت خلق۔ کیا ہے خدمت خلق؟ لوگوں کی خدمت کرنا۔ ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو پانی پلاتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو یہ بھی نیت رکھیں کہ ہم جو بھی مدد کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہمارے مرحومین کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہم صرف پڑھیں گے، پڑھنے میں کچھ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، یہ قرآن شریف کتنے 20 دن نہ 15 دن نہ 30 دن مہینہ بھر پڑھیں گے قرآن، لیکن صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، پڑھنے میں کہاں پیسہ جاتا ہے؟ اور جب پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ مسجد کے لیے دو، مدرسے کے لیے دو، باہر کسی غریب کے لیے، بیوہ کے لیے، مریض کے لیے دو، تب ہمارے جیبوں سے پیسے نہیں نکلتے، اور اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جن کو ہم نے عطا کیا ہے، یعنی جو تمہارا مال ہے، ہمارا مال ہے، میرے پاس میرا مال ہے، آپ کے پاس جو آپ کا مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے،
یعنی ہمارے پاس جتنا بھی مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بچتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بچتے ہیں۔ ورد و وظائف، قرآن کا ذکر، درود کا ذکر، یہ تمام چیزیں ہم ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو ذریعہ ہے، اس کا انکار میں بالکل بھی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک ذریعہ ہے، خدمت خلق، مدرسے کی خدمت ہو، مسجد کی خدمت ہو، لوگوں کی خدمت ہو، ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کریں اور اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائیں۔ وہ ایک صحابی تھے نا، حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ میری ماں مر گئی ہے اور میری ماں کے لیے میں ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جا قرآن پڑھتے بیٹھ، جا قرآن پڑھتے بیٹھ، یا پھر مجھ پر درود شریف بھیج، یا پھر اللہ کی عبادت کر، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں، تم اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں کھدواؤ، کیونکہ اس وقت میں وہ لوگوں کی ضرورت تھی، لوگوں کو وہ ضرورت تھی پانی کی، اور اس صحابی رسول نے وہ کنواں کھدوایا۔ اور حضور نے کہا کہ جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیسہ خرچ کرنے کی باری آئی نا کنواں کھدوانے کی، پانی کی، اس وقت میٹھا پانی بہت مہنگا ملتا تھا۔ اب وشال گڑھ وغیرہ چلے جائیں تو پانی کی کیا قیمت ہے ہمیں وہاں پتہ چلتی ہے، یہاں پر نہیں۔ یہاں تو پانی اتنا ہے کہ ندی نالے بہتے ہیں، تو ایک ایک جگہ پر پانی بہت ہی قیمتی ہے۔ تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی قیمتی تھا، حضور نے کہا کہ اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدواؤ۔ تو لوگوں کو اگر کہیں کہ 50 بار درود شریف پڑھو تو فوراً پڑھ لیں گے، ایک بار قرآن شریف پڑھو تو فوراً پڑھ لیں گے، لیکن لوگوں کو کہیں کہ اے سی کے کام میں اپنے مرحومین کے نام سے دو تو جیبیں تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ برا نہ مانی میری بات کا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دو ہی، آپ یہیں پر دو، یہ بھی نہیں کہتا۔ آپ کا دل چاہے جہاں چاہے خدمت کر سکتے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، جہاں پر پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جہاں پر روپیہ یا پھر کوئی مال خرید کر دینے کی بات آتی ہے، وہاں پر ہماری جیبیں تنگ ہو جاتی ہیں اور ہم 500 روپے دینے کی جگہ 50 روپے دیتے ہیں، 1000 روپے دینے کی جگہ 100 روپے دیتے ہیں، وہاں پر ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو تنگ کرتا ہے، یعنی لٹاتا نہیں لوگوں میں، لٹانا مطلب ایسا بھی لٹانا نہیں کہ پورا کے پورے خالی ہو جائے، گھر والوں کا بھی خیال رکھے، بچوں کا بھی خیال رکھے، بیوی کا بھی خیال رکھے، ان کا اپنا حق ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں کو تنگ کرتا ہے، اپنا رزق نہیں بانٹتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس پیسے ہونے کے باوجود بھی آج ہم غریبی کی حالت میں جیتے ہیں، اور پیسے رہیں گے تو بھی دوستوں سے کہتے ہیں کہ بہت غریبی کی زندگی چل رہی ہے، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ شب برات کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی جائے۔ یہ ایسی رات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جاگ کر عبادت کرتے تھے، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اس مہینے میں اس رات میں خاص کر کے قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ اللہ کا فضل اتنا بڑا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، سمندر کی جتنی جھاگ ہوتی ہے اور آسمان جتنا اونچا ہے اتنے اونچے ہمارے گناہ کیوں نہ پہنچ جائے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، آج کی رات میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرور توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور آج کی رات ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریاں کے بال جتنے، ان بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرحومین، ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور دوسری چیز میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ جو توبہ والی رات ہے، تو توبہ قبول ہونے کی نشانی کیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ توبہ آج ہم کر لیے تو دوسرے دن وہ گناہ نہیں کریں گے، برے لوگوں کی سنگتوں میں نہیں بیٹھیں گے، یہ نشانی۔ برے لوگوں کی سنگتوں میں بیٹھے تو توبہ قبول نہیں آپ کی، آج کی رات میں توبہ قبول نہیں۔
اور جو بھی نیکی کر رہے ہیں ہمارا دل خوش ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ مجبوری میں آ کر عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی نیک عمل کر رہے ہیں تو اس نیک عمل سے ہمارا دل خوش ہوگا تو سمجھ جاؤ کہ ہماری توبہ آج کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. اور یہ چیزیں, یہ نشانیاں اگر کل صبح ہونے کے بعد اگر نہیں پائی جاتی تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں آج رات ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی. توبہ کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی آج کی رات میں؟ جو شرک کرنے والا ہے, والدین کو, ماں باپ کو ستانے والا ہے, جوا کھیلنے والا ہے, جوا IPL وغیرہ بھی یہ جو کھیلتے ہیں یہ جوا ہی ہے, سود کھانے والا ہے, شرابی ہے, زنا کرنے والا ہے, چوری کرنے والا ہے, غیبت کرنے والا ہے, رشتوں کو توڑنے والا ہے, رشتوں کو توڑ رہا, جو رشتہ ہے وہ رکھتا نہیں, رشتوں کو توڑنے والا ہے. تو یہ جب تک سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, ان لوگوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز, دعا کو ہرگز قبول نہیں فرماتا. ماں باپ کے نافرمان, زنا کرنے والے, سود کھانے والے, غیبت کرنے والے, چغلی کرنے والے اور جوا کھیلنے والے, یہ تمام چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ جب تک سچے دل سے ایسی توبہ, شرک کرنے والے کہ ایسی توبہ نہ کرے کہ اس کے بعد ہم کبھی گناہ کی طرف, یہ گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا, ورنہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آج کی رات میں جو کچھ بھی بولا گیا, سنا گیا اور سمجھا گیا, بولنے میں, سننے میں, سمجھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی, کمی, بیشی, کوتاہی, خامی ہوئی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. شب برات کے صدقہ طفیل میں معاف عطا فرمائے. آج کی رات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ بھی زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما سکتا ہے تو ہم بھی اس کی رحمت سے یہ امید کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا بھی نام عطا فرما, ہمارا بھی نام شمار عطا فرما, ہمارے مرحومین کا بھی نام شمار عطا فرما, ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما, ہماری بخشش و مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کو قبر میں کشادگی عطا فرما, ان کے قبر میں جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ قبر کو کشادہ لمبی چوڑی کر دے, ان کے لباس کو جنتی لباس بنا دے, ان کے قبر میں نور کی رحمت کی کھڑکیاں کھول دے, ان کے ساتھ رحیمی کریمی کا معاملہ عطا فرما. اے باری تعالیٰ تو ستار ہے, غفار ہے, رحمان ہے. اے باری تعالیٰ اگر تو چاہے تو تمام لوگوں کو معاف فرما سکتا ہے اور ہم تیری رحمت سے یہی امید رکھتے ہیں. اے باری تعالیٰ بولنے چالنے میں کسی بھی قسم کی غلطی, کمی, بیشی, کوتاہی, خامی ہوئی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے اور بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات میں اللہ کی طرف رجوع کر کے سچے دل کے ساتھ توبۃ نصوحہ, توبہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ, سچی توبہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے مرحومین کے لیے ہمیشہ ایصال ثواب کرتے رہنے کی, چاہے وہ ذکر کی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو, یا پھر پیسہ خرچ کرنے کی صورت میں ہو, ان تمام چیزوں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ نہیں کم سے کم ہفتے میں ایک بار اپنے مرحومین کے قبروں کی زیارت کے لیے جا کر ان کے لیے دعا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.